اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کفر اور اسلام کی تعلیم کے درمیان فرق۔ مثالوں کے ساتھ سمجھانا ہے۔ سکولی حضرات اکثر سوال کرتے ہیں کہ سکول و کالج مسلمانوں نے کھولے ہیں اور قدیم ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو قدیم تو صرف اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے وہ کافر ہے۔ سکولوں کالجوں کا ادارہ کافروں نے کھولا ہے، یہ قدیم نہیں، اب کھولے گئے ہیں۔ سکولوں کی تعلیم کا معیار میٹرک، ایف اے، بی اے ہے۔ پرائمری سکول، مڈل ہائی سکول، کالج، یونیورسٹی، ان چیزوں کے نام ہی ہماری شریعت کی کتابوں میں نہیں ملتے، نہ ہی فقہ کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ جب ہماری کتابوں کے اندر ان چیزوں کا نام ہی نہیں ملتا، صرف کافروں کی کتابوں میں نام ملتا ہے، جو چیز کافروں کی کتابوں میں آئے وہ اسلام کیسے بن گئی؟ سکولی سوال کرتے ہیں کہ اگر سکولوں کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو شعور کیسے آئے گا؟ جب شعور نہیں آئے گا تو دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاریں گے؟ خدا کے بندے پہلے سمجھو تو صحیح کہ تعلیم ہوتی کتنی قسموں کی ہے۔ تعلیم دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک کفر کی تعلیم، دوسری اسلام کی تعلیم۔ صرف تعلیم کا لفظ نہ دیکھو، ساتھ کفر اور اسلام کا فرق بھی دیکھو۔ مثال کے طور پر کھوتی کا بھی دودھ ہے اور بکری کا بھی دودھ ہے، دودھ تو دونوں ہیں، دونوں کا رنگ بھی ایک جیسا ہے، نام بھی ایک جیسا ہے، لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ اسی طرح کھوتا بھی جانور ہے، گائے بھی جانور ہے۔ اب صرف جانور کے لفظ کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ساتھ حلال حرام کو بھی ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح لفظ تعلیم ہے، اب تعلیم کافروں کی بھی ہے اور اسلام کی بھی ہے، اب دونوں کو الگ کرنا پڑے گا، جس طرح کھوتی اور بکری کے دودھ کو الگ کیا تھا۔ جب تک کفر اور اسلام کی تعلیم کو الگ نہیں کرو گے اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ان دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے۔ اگر کھوتی اور بکری کے دودھ کو ملاؤ گے تو سارا دودھ حرام ہو جائے گا، اسی طرح کافروں اور مسلمانوں کی تعلیم کو ملاؤ گے تو ساری تعلیم حرام ہو جائے گی۔ اس لیے فرق ضرور کرنا پڑے گا کہ کفر کی تعلیم الگ ہے اور اسلام کی تعلیم الگ ہے۔ کفر کی تعلیم حرام ہے، اسلام کی تعلیم حلال ہے، اس لیے کافروں کی تعلیم حرام ہے۔ اس کفر کی تعلیم کے تحت کافروں کا قانون چل رہا ہے، کافروں کا قانون بھی حرام ہے۔ تھانہ، کچہری، سود، رشوت، مجرموں پر پرچہ کاٹنا، یہ سارا برٹش قانون ہے اور حرام ہے۔ کافروں کا قانون برٹش لا قانون ہے، اس کفر کی تعلیم کے سر پر چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کے قانون کو دیکھنا ہے، ہر چیز کی جڑ کو دیکھنا ہے۔ جس طرح جانور ذبح کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام۔ اگر جانور سور ہے تو اس کے ذبح کا کیا مقصد؟ وہ تو ہے ہی حرام۔ بے شک ذبح کے وقت لاکھ تکبیریں پڑھتے رہو، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ جب کافروں کی تعلیم ہے، نظام ہی کافروں کا چل رہا ہے، کیونکہ تعلیم سے ذہن فکر بنتی ہے، فکر سے قانون بنتا ہے، قانون سے تہذیب۔ جب کفر کی تعلیم ہوگی تو ذہن کافروں کا ہوگا، جب ذہن ہی کافروں کا ہوگا تو قانون ہی کافروں کا بنے گا، جب قانون کافروں کا ہوگا تو تہذیب بھی کفر والی ہوگی۔ اگر تعلیم اسلام کی ہوگی، تعلیم اسلام کی، ذہن فکر اسلام کا، ذہن فکر اسلام کا، قانون اسلام کا، تہذیب اسلام کی۔ اس لیے لفظوں کی جدائی ضرور کرنی ہوگی، لفظوں کو ہر صورت جدا کرنا ہوگا۔ اب لفظ خدا ہے، اب کافروں کے بت خدا ہے، مسلمانوں کا حقیقی خدا ہے۔ اب نام خدا دونوں طرف سے ایک ہیں، اگر دونوں طرف حقیقت ایک مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے ان کو الگ کرنا پڑے گا۔ نام مشترکہ ہے لیکن حقیقت مشترکہ نہیں۔ اسی طرح نام تعلیم ہے، اسلام کی الگ ہے، کفر کی الگ ہے۔ جیسے سور کا گوشت الگ، گائے کا گوشت الگ ہے، جب دونوں کو ملاؤ گے تو حرام ہو جاؤ گے، کیونکہ حرام چیز جب حلال کے اندر ملتی ہے تو حلال کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ اب لفظ کتاب ہے، ہندوؤں کی بھی کتاب ہے، سکھوں کی بھی کتاب ہے اور مسلمانوں کی بھی کتاب ہے۔ اب ساری کتابیں ایک نہیں الگ ہیں، کیونکہ حقیقت بدل گئی، اس لیے ان کو الگ کرنا پڑے گا، پھر ہی سمجھ آئے گی۔
اب ان کی تعلیم ہے اور ہماری بھی تعلیم ہے، اب ان دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا، الگ ہی رہے دنیا ہے۔ جب کافروں کی تعلیم حاصل کرو گے تو وہ اپنے خداؤں کے خلاف نہیں بولنے دیں گے، لیکن تیرے خدا کے خلاف ضرور بولیں گے۔ جب ایک چیز کا مخالف بنائیں گے تو پھر ہی دوسری چیز کا حمایتی بنائیں گے، اس لیے تجھے وہ اسلام کیسے احکاموں سے دور کریں گے اور کفر کے احکاموں کو قائل کریں گے۔ بجلی کا کنیکشن ایک طرف سے کٹے گا تو پھر ہی دوسری طرف لگے گا، دونوں کو اگر اکٹھا جوڑنے کی کوشش کرو گے تو دھماکہ ہی ہوگا۔ جب کافر اپنی تعلیم دے گا تو اس نے تمہارے خدا کی نفی کرنی ہے اور اپنے خداؤں کا اسباق کرنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ جس طرح تمہارا خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے، ہم نہیں ادھر غیر کی تمیز کرنی ہے کہ تمہارا خدا جھوٹا ہے اور ہمارا خدا سچا ہے۔ تمہارے خدا اس لیے جھوٹے ہیں کہ خدا بن ہی نہیں سکتے، تم نامرادوں نے تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ ادھر بات الگ ہو جائے گی کہ جھوٹا خدا بھی ہوتا ہے اور سچا خدا بھی ہوتا ہے۔ بتاؤ جن کا خدا ہی جھوٹا ہو ان کی تعلیم سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب جھوٹ اور سچ کو علیحدہ کرو گے تو تمام فارمولہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔